آپ کا ہر لیڈر کہتا ہے کہ جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے. کیا جی وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ کس بلا کا نام ہے جی؟ عوام کی مرضی کے مطابق چلیں گے، عوام کی مرضی کے. اور جمہوریت کا مطلب ہے کہ قوم سلیکٹ کرے گی. تو جو آدمی مرتا ہے اس کا بیٹا آگے آ جاتا ہے، یہ جمہوریت ہے؟ یہ تو سجادہ نشینی ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ چلو میں اس پہ بحث نہیں کرتا. ویسے میں جمہوریت کی تشریح آپ کو بتا سکتا ہوں. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہ ہے کہ قانون اللہ کا ہے، قانون نبی پاک کا ہے صلی اللہ علیہ. مجلس شورا مسلمانوں کی ایک بنائی جائے گی. دینی جو رویہ ہے حضرت عمر نے جو دیا ہے، نیک لوگ چنے جائیں گے، پرہیزگار جو جن کا پتہ ہو کہ یہ لالچی نہیں. پتہ ہوتا ہے ہمیں اپنے شہر میں بھی پتہ ہے کون کون آدمی اچھا ہے، نیک آدمی ہے. مولوی پیروں کو نکال کے بھی جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. شریعت کا حکم یہ ہے کہ نیک لوگوں کی ایک مجلس شورا بنائی جائے گی. مجلس شورا وہ 100 آدمی ہو، 200 آدمی ہو، وہ ایک بندہ سلیکٹ، جا کے بیٹھے ذرا، وہ ایک بندہ سلیکٹ کرے گی. اور جس کو وہ سلیکٹ کرے گی وہ صرف اس طرح کرے گا کہ قانون بنا ہوا ہے اس قانون پر عمل کرائے گا. اس کی اپنی کوئی حیثیت، بولیے، اس کی حیثیت ایک امیر کی ہوگی، قانون ساز کی نہیں کہ وہ روز آئینی ترمیم کر دے، اکثریت کا بل لے آئے تو چھٹی کر دے جس مرضی. یہ قانون نہیں، قانون دین کا پہلے سے. سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں؟ مشکل موضوع چھیڑ دیا میں نے یار جی. یہ سمجھنا چاہیے نا آپ لوگوں کو. مجلس شورا، حضرت عمر نے 6 رکنی شورا بنائی تھی. جب آپ کا وصال ہونے لگا 6 رکنی شورا. حضرت عثمان غنی اس کے پہلے ممبر کا نام ہے. دوسرے ممبر کا نام سناؤں؟ دوسرے ممبر کا نام ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص. چوتھے ممبر کا نام ہے حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالی. پانچویں ممبر کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی. اور چھٹے ممبر کا نام ہے حضرت عبید اللہ، کچھ عبداللہ بھی کہتے ہیں. 6 ممبر تھے. ان 6 ممبروں کی شورا بنی. حضرت عمر سے لوگوں نے پوچھا ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، میرٹ کیا ہے، یہ حکومت قائم کریں گے تو کچھ بتاؤ نا. یہ سیاستدان ہے، بیوروکریٹ ہے، جنگی حکمت عملی جانتے. تو حضرت عمر نے کہا میرٹ یہ ہے کہ یہ وہ 6 بندے ہیں جن سے ہمیشہ اللہ کے رسول راضی رہے، نبی پاک ان سے ہمیشہ. تو فرمایا جس سے مصطفیٰ راضی ہو وہ خدا والا بھی ہوتا ہے، مصطفیٰ والا بھی ہوتا ہے. فرمایا یہ مرضی کریں، جس کو چاہیں یہ امیر بنا لیں. اس شورا نے فیصلہ کیا کہ حضرت عثمان غنی کو امیر بنایا جائے. اس شورا نے فیصلہ. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ اسلام کی جمہوریت ہے. پاکستان کے سارے سیاستدان کہتے ہیں جمہوریت مضبوط کرنی ہے. پاکستان ہندوستان سے علیحدہ ہوا تھا کس بنیاد پر؟ دو قومی نظریہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا رہن سہن علیحدہ ہے، ہندوؤں کا رہن سہن علیحدہ ہے. ایک علیحدہ ملک بنایا جائے جہاں مسلمان اسلامی قوانین کی روشنی میں اپنا رہن سہن مرتب کریں گے. یہ پاکستان بنانے کا مقصد. اگر جمہوریت کے لیے بنایا تھا تو انڈیا کی جمہوریت تو آپ سے بڑی اچھی ہے. جب سے وہ آزاد ہوا ایک دفعہ بھی فوجی حکومت نہیں آئی. اگر جمہوریت کے لیے بنایا تھا تو پھر الحاق کر لو. اور سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر جمہوریت کے لیے بنایا تھا تو انڈیا سے الحاق اچھا ہے، اس لیے کہ وہ جمہوریت تو وہاں کبھی ختم ہی نہیں ہوئی، کبھی کوئی فوجی نہیں آیا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کبھی بھی نہیں. ایسا ہی ہے نا. تو پاکستان جمہوریت کے لیے نہیں بنا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ذمہ داری ہے جو بات بولوں گا اس کی دلیل دینا میری ڈیوٹی کا حصہ ہوگا. قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں تقریر کر رہے تھے. کسی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ جس دن ہندوستان میں پہلے ہندو نے کلمہ پڑھا تھا پاکستان اسی دن بن گیا تھا. پاکستان اسی دن. یہاں لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں سب کو رہنا چاہیے، ناچنے والا ناچتا رہے، گانے والا گاتا رہے، جس کا جو دل کرے لباس پہنے. مولوی تو پاگل ہو گیا ہے، اس طرح کی بات کرتا ہے. او بھائی پاکستان کا معنی ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. کیا مطلب ہے؟
جی شرابی پاک ہوتا ہے؟ بدکار نہ بولو تسی پاویں، ہوتا وہ ناپاک ہی ہے، تسی پاویں ہاں کرو تے پاویں اس نے ناپاک ہی رہنا ہے۔ اس کا نام یہ نہیں کہ یہاں جو مرضی آئے رہے۔ آپ پوچھیں نا، آپ اپنے ملک کا نام بدلے اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ جو مرضی ہوتا پھرے، ملک کا نام کیا ہے؟ کن لوگوں کے رہنے کی جگہ؟ نام کا ترجمہ کیا ہے؟ تسی آکھو سانو ترجمہ ہی تساں اج دسیا ہے۔ پاکستان کا مطلب پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ یہاں کسی ناپاک کو بھی ناپاک کام کرنے کی اجازت، اگر کوئی عیسائی اٹھ کے کہے بھی کہ ہمارے مذہب میں شراب پینا جائز ہے، کہے بھی، تو پھر بھی اس کو اجازت، ہاں چھوڑ لیں، پھر بھی اس کو شراب پینے کی اجازت۔ اگر کوئی کہے بھی کہ میرا اس مذہب سے تعلق ہے جس میں بدکاری کرنا جائز ہے، تو پھر بھی اس کو پاکستان میں یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ یاد رکھ لو میرے بھائی، پاکستان، اور میں نے پچھلے جمعے بھی شاید کہا تھا، پھر بات دہراتا ہوں، پھر کسی نے پوچھ لیا قائد اعظم سے کہ پاکستان میں قانون کون سا نافذ ہوگا، تو میں ذمہ دار ہوں حوالہ دکھانے کا، مولوی کی کتاب سے نہیں دکھاؤں گا، کراچی یونیورسٹی کے لیکچرار کی کتاب سے دکھاؤں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا کہ پاکستان میں قانون کون سا لگے گا، قائد اعظم اٹھے، وضو کیا، ایک الماری کی طرف بڑھے، قرآن پاک اٹھا کے لائے، فرمانے لگے کیا کہا تم نے، قانون بنانا ہے؟ فرمانے لگے یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، قانون 1400 سال پہلے اللہ نے دیا ہے، محمد عربی ہمیں عطا کر کے گئے، کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں۔ کہا جناب خلیفہ بادشاہ کس طرح کا ہوگا؟ فرمایا ہم نے خلیفہ کے اصول بنا دیے ہیں۔ جناب کیسا ہوگا؟ فرمایا اس طرح کا خلیفہ ہوگا جس طرح کے فاروق اعظم تھے، جس طرح کے مولا علی تھے، ان کے طریقے پہ چلنے والے حکمران جو ان کا طریقہ اپنائیں گے۔ تماشا لگ گیا ہے، جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں وہ 4 بورڈ لگا لیتا ہے، اور سب سے بڑے مجرم میں اور آپ ہیں، حکومت کو گالی دے کے چپ کر جاتے ہو کہ وہ بڑا ظالم ہے، جابر ہے، میں ظالم ہوں، آپ ظالم ہیں، اس لیے کہ ہم ظالموں کو ووٹ دیتے ہیں۔ اس پاکستان کے وجود کو تباہ کرنے میں جتنا حکمران کا کردار ہے اتنا میرا اور آپ کا بھی ہے۔ ان کو برا کہہ کے چپ کر جاتے ہو، حالانکہ لائن میں لگ کے ووٹ دیتے ہو، ان کے پوسٹر چھپواتے ہو، بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی فوٹو اپنی بھی لگاتے ہو، بچ جاؤ گے اللہ کے عذاب سے۔ یہ کیسے ہو؟ میں نے درجنوں بار بات سنائی ہے، لیکن پھر سناتا ہوں، میری مجبوری ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ظالم کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، ظالم کا مددگار بھی، اور شرم کی بات ہے، شرم کی، کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کہندے ہے چور ہے جی پچھوں ظالم ہے، کوئی کھ بھی نہیں سی ڈنڈے نہ، تو ساتھ کو لگا ہوا ہے اس کے۔ خود جس کینڈیڈیٹ کے سپورٹر ہوتے ہیں خود کہتے ہیں اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے بڑا ظالم ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، تو آپ کیوں ساتھ لگ؟ آپ بھی بڑے نیک رہ گئے، پرہیزگار ہیں آپ جو ساتھ لگ گئے۔ امام مالک فرمانے لگے ظالموں کا مددگار بھی، سارے بولیے۔ ایک درزی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میں نا ظالموں کا مددگار تو نہیں، پر ان کو کپڑے سی کے دیتا ہوں، تو میں تو مددگار نہیں نا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے نہیں، مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا، تو پورا جوڑا سی کے دیتا ہے، تو خود بہت بڑا ظالم ہے، تو پورا جوڑا بنا کے دیتا ہے سلوار قمیض، تو بہت بڑا ظالم ہے۔ مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا۔ بھائی پاکستان اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم لوگ جذباتی نہیں، حقائق پہ بات کرنے والے لوگ ہیں۔ بھائی 5000 علماء اکٹھے ہوئے، آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں ہوئی، اہل سنت و جماعت کے، اور آپ کے پاکستان میں جس مولوی کی بڑی ضرورت ہے نا، پچھلی گورنمنٹ کو بھی، اس گورنمنٹ کو بھی، آنے والی گورنمنٹ کو بھی، ہے نا ایک مولوی صاحب، نہیں پتا تو جی نہ لے کے دسنا پائے گا، پتا ہے نا آپ کو؟ اس مولوی صاحب کے والد نے کہا تھا کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے، تو ان سے کہا کہ پھر پاکستان کس نے بنایا؟ تو کہنے لگے یہ نعرے باز جو یا رسول اللہ کرنے والے، یہ جذباتی مولوی ساتھ شامل ہو گئے تھے، ہم تو راضی تھے کانگریس کے ساتھ بھی۔ وہ کہتے ہیں ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک ہیں، اور میں آپ کو قائد اعظم کی تحریر دکھاؤں گا، میں ذمہ دار ہوں جو بات کر رہا ہوں۔
अपने हक में दलाइल नहीं दे रहा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना चल के गए अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब के पास, एक फकीर के पास कायदे आजम चल के अलीपुर सजदा गए। सियाल शरीफ के पीरों के पास कायदे आजम खुद चल के तशरीफ ले गए। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बदायूं गए, वहां बरेली, बदायूं, अमरोहा सब मशाइख को इकट्ठा किया और कायदे आजम कहने लगे मैं अपने अब्बे के नाम का वतन नहीं बना रहा, मैं पाक लोगों की जमीन बना रहा हूं, रसूलुल्लाह के नाम पे बना रहा हूं, आप मेरे साथ चलें। सदरुल अफाजल सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी, मौलाना अब्दुल कदीर बदायूनी जो मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी के भाई थे, मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी, हमें तो नाम भी भूल गए ना, कोरस में भी नाम आ गए, अपनी अपनी मर्जी के लोगों ने ले लिए। ये उलमा 5000 ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस बनारस में मुनक्किद हुई, जिसके नाज़्म आला मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी थे, सरपरस्ती आला हजरत फाजले बरेलवी के बड़े बेटे मौलाना हामिद रजा कर रहे थे कि आला हजरत 1921 में विसाल कर गए। सदारत अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब ने की और इन लोगों के हाथों में कायदे आजम के लिखे हुए खत थे। कहा मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें कहा है कि ऐसा वतन बनाऊंगा जहां कुरान और सुन्नत का निजाम नाफज किया जाएगा, और वहां नारे लगे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने ऐलान किया कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब हमारे साथ धोखा ना करना, अगर हमें तुमने कहा है कि दीन नाफिज होगा तो हम तैयार है तुम्हारा साथ देने को। 5000 उलमा मशाइख ने वहां ऐलान किया और पीर जमात अली शाह साहब ने कहा जो पाकिस्तान को मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा वो मर गया तो हम उसका जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, वो हमें अपने बच्चे के निकाह में बुलाएगा तो नहीं पढ़ेंगे। फरमाया ये मसला अब कुफर इस्लाम का बन गया है, जो वोट नहीं देगा ना हमारा मुरीद ना हमारा अकीदतमंद। 104 साल की अमीर मिल्लत चारपाई पे 4 आदमियों ने जनाजे की तरह बाबा उठाया हुआ है और बाबा जी हिंदुस्तान की गली गली जाके कहते हैं आओ मेरे नबी के दीन के लिए निकलो, आओ रसूलुल्लाह के पैगाम के लिए निकलो, पाकिस्तान नबी पाक के नाम पे बनाया जाएगा, सारे बाहर आओ। एक लंबी जद्दोजहद हुई और फिर एक जलसा ऐसा भी हुआ बनारस में जिसमें अमीर मिल्लत कहने लगे कायदे आजम हमें तो तुमने काम लगा दिया है, और हम लग गए। 5000 सुन्नी उलमा बनारस में बैठ के ऐलान करते हैं कि तू अगर बदल भी जाए हम नहीं बदलेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह बन के रहेगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह हम नहीं बदलेंगे। कायदे आजम का पाकिस्तान के साथ वफा का रिश्ता था। मोहम्मद अली जिन्ना वफादार लीडर थे। हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग हैं मौलवी जिन्हों के बड़ों ने कहा था कि वो काफिर आजम है, लेकिन कायदे आजम वफादार थे। मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं पाकिस्तान बन गया, और मैं किसी का मुखालिफ नहीं, लेकिन आप अल्लामा इकबाल का कलाम उठा के देखें, मुझ पे फतवा नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा था ज़द्योब बंद हुसैन अहमद अजब भूल अजमीस सुरूद बरसरे मिंबर के मिल्लत अस्त वतन अस्त ई बेखबर मकामे मोहम्मद अरबीस। इकबाल ने नाम लेके कहा, नाम लेके भाई इकबाल से पूछो जाके, हम तो फिरका परस्ती पे लानत भेजने वाले लोग हैं, इकबाल से पूछो। उसने कहा ज़द्योब बंद हुसैन अहमद, उसने कहा ये एक बहुत बड़े मदरसे का हुसैन अहमद मिंबर पे बैठ के कहता है कि मिल्लतें वतन से बनती हैं, हम पाकिस्तान के हक में नहीं इसलिए कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं बाद में कुछ और है। इकबाल कहने लगे असल बात यह है ये नबी पाक के मकाम से बेखबर है। क्या कहा इकबाल ने? कहने लगे अपनी मिल्लत पर कयास अकवाम में मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी, खास है तरकीब में कौमे रसूले। कहने लगा मौलवी को गलती लग गई है, गलती लग गई है इसको, खास है तरकीब में कौमे रसूले। ओ भाई मैंने नहीं नाम लिया, मैं तो किसी का नाम कभी नहीं लेता, मैं तो मुखालिफ हूं इस काम का। अगर इकबाल कहे फिर आपको मान लेना चाहिए कि चुप रहना चाहिए? इकबाल दे 99 शेर सही ने, त्या वाला गलत है जी कि सारे सही है? चुप कर रहे होते बंदे, सारे सही है कि 99 सही ने? तो इकबाल तो नाम ले गया था ज़द्योब बंद हुसैन अहमद, मैंने नहीं लिया। अभी भी इकबाल के फारसी कलाम में लफ्ज मौजूद है और मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, ये छपते हैं हर जगह। डॉक्टर इकबाल के बेटा का कहा करता था जवेद इकबाल के, मेरे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा जिन्हें मर्जी पैसे ले ला एक लफ्ज कट दे। मैं क्या मैं भी चंगा काम कोई नहीं कीता पर मैं भी नीचे कटना,
یہ ایسے ہی رہے گا, میرا ابا لکھ کے گیا ہے, کیسے نکال دوں؟ او بھائی, علماء اہل سنت میدان میں نکلے, پاکستان بنا, اور میں سفر کر کے گیا تھا علی پور سجدہ شریف. پیر سید افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیچھے انتقال کر گئے, وہ حیات تھے. میں نے کہا جی امیر ملت کو قائد اعظم نے جو پاکستان بننے کے بعد خط لکھا تھا وہ خط چاہیے. میرے بزرگوں نے میری ڈیوٹی لگائی, میں گیا تو وہ خط تھا قائد اعظم کا. یار یہ علماء اللہ جانتا ہے. میں نا ایک دفعہ مجھے ہمارے ایک مولوی صاحب پہ نا بانگ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ناراض نہ ہونا, پر یار بڑی ظلم کی بات ہے. سڑکوں پہ روز کسی نہ کسی جماعت نے کوئی نہ کوئی جلوس نکالا ہوتا ہے نا, علیحدہ علیحدہ نعرہ ہے, علیحدہ علیحدہ شور ہے ان کا. اور اللہ کے بندو, آپ جتنے بیٹھے نا میرے سمیت, ہم میں سے کوئی بھی تحریک پاکستان میں شامل نہیں تھا, لیکن پاکستان کی تحریک کا نعرہ اتنا سچا تھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت بھی یہ نعرہ نہیں لگاتی, اور پھر بھی آپ کے لیڈر ہیں سارے, آپ کسی نہ کسی کے لیے جان دیتے ہیں. آپ کے جو ملک کا نعرہ بنیاد تھا, چلے ہم زیادہ سیانے نہیں, مولوی اگر سیانے ہو تو پھر تو بڑی بات ہے نا, قوم ان کو سربراہ مانے, لیڈر مانے. سیانے تو ہم نہیں, ہمیں تو لوگ کہتے ہیں دھیان نہ جنازہ پڑھاؤ, ختم شریف تو تمہیں سداں گے, وہ بھی ٹائم دیاں گے, پہلو آنا جے تو بعد جانا جے, اور نکاح کے وقت جب بلائیں گے تو آپ نے اس وقت آنا ہے. اس سے زیادہ کوئی مشورہ نہیں دینا کہ شادی کس طرح کرنی ہے. ہم تو پابند ہیں, ہمیں تو لوگوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ نے اس طرح رہنا ہے, اور لوگ مشورہ دیتے ہیں, اور اگر اس طرح نہ کریں تو بڑے بندے بگڑ جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. ہمارا تو حدود اربع آپ نے بنایا ہوا ہے. چلے زیادہ سیانے نہیں, لیکن دو ایک باتیں تو آپ سے کر سکتے ہیں نا جو بالکل موٹے آدمی کی سمجھ میں بھی آتی ہیں. سیاسی تجزیہ نہیں, موٹی بات,